السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز کرتے ہیں ہم لوگ سورہ انفطار کا اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کن باتوں کے بارے میں ذکر کیا۔ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھیل جائیں گے، یعنی کہ سمندر پھیل جائیں گے، دریا چیرے جائیں گے، پھیل جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، صرف اس سما کو، اس وقت کو اپنے ذہن میں صرف دھیان دے کر سوچئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو تب ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال جان لے گا، یعنی جو اس نے کچھ کیا وہ سب کچھ وہ جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 انقلابوں کا ذکر کیا۔ پہلا انقلاب آسمان کا پھٹنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کو جسم کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آسمان کی کوئی فزیکلی چیز نہیں ہے، بلکہ فزیکلی آسمان کو انسان اپنی آنکھوں کے سامنے پھٹتا ہوا دیکھے گا۔ اس دن ساتوں کے ساتوں آسمان پھٹ جائیں گے، اور وہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے زمین پر نازل ہوں گے۔ اللہ اکبر! سوچئے کہ آسمان وہ ہے جس کے اوپر ایک سوئی رکھنے کی جگہ نہیں، کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے ساتوں آسمان جب پھٹ جائیں گے، وہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے زمین پر ان کا نزول ہوگا۔ دوسرا انقلاب، آسمان کے ستارے بے نور ہو جائیں گے اور ان کا نور ہٹ جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی۔ تیسرا انقلاب، سمندروں کو جوش میں آ کر آپس میں ملا دیا جائے گا۔ سمندر سارے کے سارے جوش کھائیں گے اور آپس میں سارے سمندر ایک ہو جائیں گے۔ پھر کچھ حصہ اس کا زمین میں جذب ہوگا تاکہ اس کے اندر رطوبت اور نرمی پیدا کر کے شکلیں اور صورتیں تیار ہو جائیں۔ باقی آگ ہو کر بھڑک اٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت آسمان میں جو سورج ہے اس کو زمین کے یہ اوپر جو پانی ہے اس پانی کے اندر ملا دے گا، اور وہ جو پانی ہے وہ سارا کا سارا سمندر کا پانی آگ کی طرح بن جائے گا۔ اب سوچئے کہ جس طرح سے پیٹرول سمندر کے اوپر گرتا ہے تو آگ بھڑکتی ہے نا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی آسمان سے یہ سورج کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ چوتھا انقلاب، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمین میں سے، قبروں میں سے مردوں کو نکال دیا جائے گا، زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، اور اس میں سے زمین کے زلزلہ ہونے کی وجہ سے مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اس روز زلزلہ آئے گا اور اس زلزلے کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور اس کے اندر سے ساری کی ساری چیزوں کو نکال دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، زیب النساء پلیز اپنے اس کو کرسل کو کنٹرول کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن، وہ روز جو ہوگا جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، تو تمام کے تمام لوگ اس روز، ہر شخص قیامت کے روز جو اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا سب کچھ جان لے گا۔ قدمت سے مراد وہ اعمال نیک ہوں یا بد ہوں جو اس نے خود کیے تھے، وہ سب وہ جان لے گا، اور اخرت سے مراد وہ اعمال نیک ہیں یا بد ہیں جن کی رسم دنیا میں ڈال کر چلا گیا، یعنی چلا گیا دنیا سے، مر گیا، لیکن وہ سلسلہ نہیں ٹوٹا،
وہ چاہے اچھے عمل کا تھا یا برے عمل کا تھا۔ اب دیکھ رہے ہیں نا کہ قدمت، یہ قدمت کہ وہ عمل ہے جن کو لے کر اپنے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ اور اخرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے گناہوں کا یا ثواب کا سلسلہ ابھی رکا نہیں۔ وہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، سب کچھ وہ جان لے گا۔ یعنی کہ دو قسم کے اعمال، جو وہ ساتھ لے کر گیا اور جو دوسرا وہ جو مرنے کے بعد اپنی دنیا میں چھوڑ گیا، وہ سارے کے سارے عمل جان لے گا۔ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری رکھا اور ثواب کی نیت سے اس کا اس کا سلسلہ چلتا رہا، تو یقیناً وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قیامت آئے گی، جب یہ پتہ چل چکا ہے کہ قیامت آئے گی اور ہر شخص کے نیک اور بد اعمال سامنے آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، پھر یہ خواب غفلت کیسی، اور اپنے رب کریم سے سرکشی اور بغاوت کیسی؟ آخر کس چیز نے تجھ کو فریب سے کس چیز نے تجھ کو فریب میں ڈال دیا؟ کس چیز کی وجہ سے تو اے انسان تو کافر بن گیا؟ کس چیز کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا منکر بن گیا اور اللہ رب العزت کی بات کو نہ سنا تم نے؟ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو خاص طور پر یہاں پر بیان کیا، انسان کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اپنی صفت کو بیان کیا، بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم اپنے رب، جو تمہارا رب ہے، تمہارا رب کریم جو ہے، وہ اے انسان تجھ کو تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ یعنی وہ جو اتنا باعزت ہے، وہ اللہ رب العزت جو اتنا باعزت ہے، تجھ سے اس باعزت تجھے اس باعزت ہستی سے کس نے غافل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اے ابن آدم، تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ شیطان نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اور تو اس دھوکے کی زندگی میں پڑا رہا۔ شیطان کو تو اپنا علم ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے، لیکن تم اس غرور، تکبر، تمنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہوگے۔ غرہ جو معنی ہے، یہ وہ اس سے مطلب کیا ہے؟ غرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، غرہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو دھوکے میں ڈال دینا، تمنا میں ڈال دینا۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ آج نہیں تو کل کر لیں گے۔ کیوں ہمیں یہ علم، ہم یہ سوچتے ہیں، ہم کیوں یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ہم دھوکے میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کل کی زندگی موجود ہے، ہمیں یہ دھوکا شیطان نے دے رکھا ہے، اور ہم اس دھوکے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے اللہ کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان، پہلے اللہ نے کہا کہ تجھے دھوکے میں کس چیز نے ڈالا، پھر رب کائنات نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک۔ یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو جو دھوکے میں ہے، تجھے اللہ تعالیٰ، تو جو غرور اور تکبر میں ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا کس سے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ تجھے اللہ رب العزت نے بنایا، تیرا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے بنانے کے بعد تیرے جسم کے اعضاء کو ایک پورے طریقے سے ایک صحیح جگہ پر تیرے جسم کے اعضاء کو لگایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تیرے جسم کے ہر اعضاء کو صحیح اور درست کر کے لگایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دوسری صرف بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا ہے انسان تجھ کو اس نے اکٹھا کر دیا، جس صورت میں تجھے چاہا اللہ تعالیٰ نے تجھے بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیرے رشتے بنائے، ماں باپ دیے، ماموں، چچا، خالہ، یہ سارے رشتے دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان رشتے داروں کے اندر، تمہاری شکلوں کے اندر مشابہت پیدا کی، ان کی صورتوں کے اندر مشابہت پیدا کی، تم لوگوں کو ایک جیسا، رشتے داروں کو کی شکلوں کو اکٹھا کر ایک جیسا بنایا۔ اور انسان کے اندر اس چیز نے انسان کو غرور میں ڈال دیا کہ انسان کوئی اپنے حسن کی وجہ سے غرور میں ہے، کوئی اپنے حسب نسب کی وجہ سے غرور میں ہے۔ انسان کو تین چیزیں غرور میں ڈالتی ہیں، پہلا حسب و نسب، دوسرا حسن و جمال، تیسرا انسان کا مال، دولت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے بنایا، تیری صورت کو بنایا، تیری صورت کو درست کر دیا، اور پھر تو نے کیا کیا؟ کلا
تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا اور اپنا سر ہی نہ اٹھاتا۔ اللہ فرماتے کلا بل تکذبون بالدین، دین سے مراد یہاں پر اسلام ہے، اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر جزا اور سزا کا دن ہے۔ یعنی تو ایسا غفلت میں بڑھ گیا کہ بلکہ ہرگز نہیں، تو اللہ کو، اللہ رب العزت پر یقین کرنے کے بجائے تو نے کیا کیا کہ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنے کے بجائے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے تو مغرور ہو گیا، اور تو نے جزا اور سزا کے دن کو ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں تجھے چاہا تجھے جوڑ دیا، تیرے جوڑے بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے رشتہ داروں سے جوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے دوست رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ایسا ہے کہ تو اللہ کو جھٹلانے لگا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تمہیں بنایا بلکہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے ہر وقت تمہاری حفاظت کے لیے حفاظت کے فرشتوں کو تمہارا نگران مقرر کر دیا۔ اللہ نے تمہارے لیے گارڈز کو مقرر کر دیا، حالانکہ تم پر موجز لکھنے والے نگران موجود ہیں جو ہر لمحہ، ہر پل تمہارے بارے میں ہر لفظ کو اللہ کے لیے لکھ رہے ہیں، اور تمہاری آگے اور پیچھے سے حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی دو جماعتیں حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ایک رات کے لیے اور دوسری دن کے لیے۔ یہ دونوں جماعتیں فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد رات کے فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں اور دن کے محافظ فرشتے حفاظت کا کام سنبھال لیتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں اور رات کے فرشتے ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ تھکتے ہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ روز کے انسان کے روز کی باتیں اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، بتانے کے لیے حال احوال۔ وہ کرامن کاتبین تو بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس پر کوئی دیوار وغیرہ نہ گر جائے، یا وہ کسی گڑھے یا غار میں نہ گر جائے، یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ البتہ جب حکم الہی کسی انسان کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے نافذ ہوتا ہے تو اس وقت محافظ فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہر لمحے اپنے گناہوں کی، اپنی نافرمانیوں کی سے بچنے کے لیے اور بخشش کی دعا کریں۔ لیکن اگر انسان اگر انسان جو ہے، جس طرح سے انسان اپنی غفلت کے اندر مبتلا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے، تو فرشتے ہر لمحہ فرشتوں گناہوں کو، انسان کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں، اور اگر وہ گناہ کرتے کرتے اللہ رب العزت ہماری زندگی کا اختتام کر دیں اور وہ حفاظت کے فرشتے ہٹ جائیں، تو پھر سوچئے کہ ہمارا کیا ہو۔ ساری زندگی ہم نے نیکیوں میں کاٹ دی، اور گناہ کرتے ہوئے اگر زندگی کی مشعل ختم ہو جائے، بجھا دی جائے، تو پھر ہم کیا کریں؟ محافظین کی تعداد کے بارے میں جو روایات ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اعمال لکھنے والے 4 فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ دن کو آتے ہیں، اور 2 دن کو آتے ہیں اور 2 رات کو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ انسان کے کندھے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ انسان کے اوپر والے بڑے دانتوں پر بیٹھتے ہیں، اور آدمی کی زبان ان کا قلم اور تھوک ان کی روشنائی ہوتی ہے۔ پھر رات کے فرشتوں کا دفتر الگ ہوتا ہے، اور دن کے فرشتوں کا دفتر الگ ہوتا ہے، یعنی کہ رجسٹر جس میں وہ لکھتے ہیں۔ باوجود یہ کہ حق تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ان فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال نامے کا لوح محفوظ سے مقابلہ کراتے ہیں، کیونکہ لوح محفوظ میں بندوں کے تمام اعمال پوری طرح سے صحیح لکھے ہوئے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ نیکی اور گناہ کے علاوہ اعمال ناموں سے سب کچھ مٹا دیا جائے، کیونکہ نیکی اور گناہ پر ہی ثواب اور عذاب کا دار و مدار ہوتا ہے، اس لیے انہی چیزوں کو باقی رکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ کہیں چل کر جا رہے ہیں نا، آپ اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، سوئے ہیں، جاگے ہیں، پی رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی آپ کا ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے۔ پھر حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نیکی اور بدی کی چیزیں چھوڑ کر باقی سب کچھ مٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ دیکھیں بات ختم نہیں ہو رہی۔
किरामन कातिबीन, लिखने वाले, कातिबीन दो लिखने वाले हैं। यअलमून मा तफअलून, वो लिख रहे हैं जो कुछ तुम कर रहे हो, वो सब कुछ लिख रहे हैं, हर हर चीज लिख रहे हैं। इन्नल अबरार लफी नईम, यकीनन नेक लोग तो राहत में होंगे, नेमतों वाली जन्नत में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और फाजिर लोग, बदकार लोग दोजख में होंगे। यहां पर अल्लाह ने ये नहीं कहा, यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा कि कोई मुसलमान जन्नत में होगा और काफिर जो है वो जहन्नुम में होगा। अल्लाह ने कहा कि नेकी करने वाले, नेक लोग राहत में होंगे। नेकी से कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने मुसलमानों को नहीं कहा कि हर कोई कलमा पढ़ने वाला जन्नत में भाग के चला जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो फिर नेक और बद अमल करने वाले सारे ही जन्नत में जाएंगे, तो फिर रोज जजा और सजा के दिन का तो कोई मान ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और फाजिर लोग जहीम में होंगे, भड़कती हुई जहन्नुम के अंदर होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, रोज जजा उसमें दाखिल होंगे, क्यामत के रोज, रोज जजा के दिन अल्लाह ताला उन सब को उसको उसके अंदर डालेगा। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और वो वहां से कहीं जाने ना पाएंगे, कहीं गायब ना हो सकेंगे। हर तरफ से फरिश्ते उनको घेर कर पकड़ के रखे होंगे। कहीं से भागने की कोशिश करेंगे तो फरिश्ते उनको फिर मार कर वहीं पर डाल देंगे। कहीं पर भाग कर ना जा सकेंगे, कहीं पर ये फाजिर लोग कहीं राह फरार ना पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरा सूरा में, फी आमद मुमद्ददा, कि अल्लाह ये जो सतून होंगे उसके इतने बुलंद बुलंद होंगे कि जहां तक हद निगाह जाएगी, वो हमें उनके सतून, उनके पिलर्स ही नजर आएंगे जहन्नुम के। हमें उसकी गहराई खत्म होती दिखाई ही ना देगी। कुछ आसमान ना होगा सिवाय आग के, कुछ नजर ना आएगा। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, तुम्हें क्या खबर कि ये क्यामत का दिन, जजा सजा का दिन है क्या। अल्लाह ताला ये हम सबको कह रहे हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला कुरान की बातें सिर्फ अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए कह दी, हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। सबको अल्लाह ने कहा कि तुम्हें क्या मालूम कि यौमुद्दीन क्या है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, अल्लाह ताला ने फिर से उसके अंदर ताकीद पैदा करने के लिए कहा, फिर आपको कुछ खबर है, मा अदराका, कि क्या है ये यौमुद्दीन, क्यामत का दिन क्या है। अल्लाह ताला ने उसकी सख्ती को बयान करने के लिए खुद ही बयान कर दिया, यौमा, ये वो दिन होगा, ला तमलिकू, नहीं मालिक होगा कोई, नफ्सुन ली नफ्सिन शैया, कोई भी इंसान किसी इंसान के ऊपर कोई इख्तियार ना रखेगा, कोई शफाअत ना मिलेगी, कोई दोस्त ना होगा, कोई मददगार ना होगा, कोई राह फरार ना होगी, सिवाय अल्लाह ताला के गजब और गुस्से के। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला की का गजब और गुस्सा उसकी रहमत पर हावी हो जाएगा। हम सारे गुनाहगार, हम सारे फाजिर अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों को लेकर उसके सामने खड़े होंगे। हमारे चेहरों की हालत क्या होगी। गुबार आलूद होंगे, अटे हुए होंगे, भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे कि कहीं अल्लाह से फरार हासिल कर ले। आज तो हमें ऐसे लग रहा है ना कि अल्लाह हमें देख नहीं रहा, मतलब नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हमें देख रहा है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। उस रोज तो अल्लाह ताला अपनी जाहो जलाल के साथ वहां पर मौजूद होगा। हमारी नजर ही ना उठेगी अल्लाह को देखने के लिए, हमारी गुनाहगार आंखें अल्लाह को देख ही ना पाएंगी। फिर मेरे रब ने फरमाया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, उस रोज सिर्फ और सिर्फ हुक्म, सारी बात अल्लाह की होगी। किसी इंसान में सरगोशी करने की भी हिम्मत ना होगी। हमारी जुबानों को सिलाई कर सी दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और जिस्म के आज़ा से गवाही ली जाएगी, और जिस्म के हर हर ऑर्गन को जुबान दी जाएगी। और इंसान पूछेगा अपने जिस्म के आज़ा से, ये तुझे क्या हो गया कि तू बोलने लग गया और अपने ही खिलाफ गवाही दे रहा है, कि तू जानता है कि तुझे जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन वो जिस्म उस वक्त मजबूर होगा। अल्लाह ताला हर एक को गोयाई देगा, हर एक बोलेगा। रब कायनात से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रोज़ क़यामत की मुफलिसी से महफूज रखे,
روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسوا ہونے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دنیا میں عزت عطا کی ہے، یا اللہ تو ہمیں روز قیامت بھی ایسی ہی عزت عطا کرنا، ہمیں پردے کے پیچھے لے جا کر ہمارے گناہوں کا اقرار کروانا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، تو ہم پر رحم کرنا، تو ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، ہماری دنیا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے، ہماری نسلوں کو سنوار دے، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال لے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔